یہ بتانا ہے کہ 76 سال کے بعد ہم بس شرمندہ ہوئے کہ ریاست پاکستان 76 سال کے ایک بہت لمبے عرصے کے بعد بھی اپنی عوام کی خواہشات کے مطابق ایک مضبوط نظام نہیں بنا سکا اور نہ ہی عوامی خواہشات کے مطابق کوئی آئین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان ایک دن ضرور عظیم ملک بنے گا۔ ہم دن رات کی محنت سے پاکستان کو اقوام عالم میں ایک عزت دار مقام دلائیں گے۔ یہ وہ باتیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ گرو میرے صرف ایک ہی چینل تھا پی ٹی وی، جس کے ذریعے ہمارے جذبے کو ابھارا جاتا تھا، مگر جو ہم بڑے ہوتے گئے اور آج اس سٹیج پر پہنچ پائے ہیں کہ ہم پاکستان کو حقیقت کی نظروں سے دیکھیں تو شرمندہ ہوتے ہیں۔ 76 سال کا عرصہ ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے کسی قوم کے لیے۔ اتنے لمبے عرصے کے بعد بھی ہم پاکستان کو ایک پختہ اور مضبوط نظام نہیں دے پائے۔ وہ نظام جس کے ذریعے پاکستان نے ترقی کرنی تھی، یا وہ نظام جس کے ذریعے آج کم از کم ہر شہری عزت کی زندگی تو گزار رہا ہوتا، وہ نظام جس کے ذریعے کم از کم آج اور آنے والی تمام نسلوں کو اپنی منزل کا تو پتہ ہوتا کہ ہم نے پاکستان کو کس منزل پر لے کر جانا ہے اور اپنے قوت ارادی کو، زور بازو کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بہت سے لوگ شاید میری اس بات سے اختلاف کرتے ہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ موجودہ نسل صرف اور صرف اپنے مستقبل کا تعین تو کرتی ہی ہوگی۔ اپنے روشن مستقبل کو پانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اسے یہ موقع ملے کہ وہ اس مملکت خداداد پاکستان کو چھوڑ کر پھر انہیں ملک ہی اس کو کیوں نہ جانا پڑے، وہ جائے گی۔ مگر بحیثیت پاکستانی قوم اس ریاست کا کیا مستقبل ہے، اس سے ہماری نسل پوری طرح آشنا نہیں ہے، بلکہ ریاست کے مستقبل کو اندھیری تاریخ میں دیکھتے ہوئے اس ریاست کو اس کے حال پر چھوڑ کے بیرون ملک میں جانا یہ نسل پسند کرتی ہے۔ بہرحال دکھ اس بات کا ہے کہ پاکستان آخر اپنا انتظامی ڈھانچہ ہی مضبوط کیوں نہیں کر پایا۔ پاکستان ایک ایسا پختہ نظام دینے میں ناکام کیوں رہا ہے جس نے آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی تھی۔ جس موجودہ نظام کے تحت پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، اگر اس کو دیکھیں تو آج ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہر کوئی ایک دوسرے کے دستے گریباں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، سیاستدانوں کو دیکھیں، جہاں پر وہ ریاستی اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہاں پر ان کے اپنے کرتوت یا اپنے اعمال کے ہیں۔ وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ الزام تراشی کرنا، ایک دوسرے کے دستے گریباں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خود کی حکومت ہو تو اچھے بھاشن ان کو دینے آتے ہیں، مگر جہاں پر ان کو شکست ہو اور دوسروں کی حکومت میں آنا ہو تو وہ ناقابل قبول ہے۔ یہ پپٹ بھی بنیں گے، پھر ان کو خفیہ ہاتھوں کی پشت پناہی قبول بھی کرنی ہو تو یہ کریں گے، مگر انہیں اپنے حریف کی جیت نامنظور ہوتی ہے۔ جس الیکشن کا یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، وہ الیکشن تو ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں متنازع ہی رہا۔ جیتنے والا شفافیت کا دعویٰ کرتا ہے اور ہارنے والا ہمیشہ دھاندلی کا الزام لگاتا ہے۔ حالانکہ دونوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ الیکشن کی شفافیت نہیں پاکستان میں ہوتی، یہاں پر انتخاب کی بجائے چنتخاب ہوتا ہے۔ اصولوں کی سیاست تو ہمارے سیاستدانوں کو قبول ہی نہیں ہے۔ جو لوگ اصولوں کی سیاست ہی نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اتنے اہل ہی نہیں ہیں۔ سیاستدانوں میں اتنا اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے حریف کی جیت کو قبول کریں، مگر کسی خفیہ طاقت کی پشت پناہی حاصل نہ کریں۔ ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کریں، مگر بات آتی ہے کرپشن کی، جو انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ جب بھی حکومت میں آئی کوئی سیاسی پارٹی کرپشن کے خاتمے کا دعویٰ کرتی ہے تو یہ اپوزیشن میں بیٹھے سیاستدان ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اپنی دولت کو، اپنی جائیداد جو انہوں نے لوٹ کھسوٹ کے ملکی خزانے کو نقصان دے کر کمائی ہوتی ہے، اس کو بچانے کے لیے یہ کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں، اور پاکستان کی سیاست میں یہی کچھ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ رجیم چینج کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا جہاں پر یہ محسوس ہوا جس سیاسی جماعت نے بھی الیکشن جیتا ہو یا حکومت میں آنا ہو، وہ تو کبھی اپنے بل بوتے پہ آیا ہی نہیں، انہوں نے ہمیشہ پشت پناہی ہی قبول کی ہے۔ مگر اگر کوئی سیاسی جماعت اپنے بل بوتے پر عوامی مقبولیت کو حاصل کر لے اور الیکشن جیت جائے تو پھر فارم 45 اور 47 کا رولا ڈال جاتا ہے۔ خفیہ ہاتھوں کو یہ قبول ہی نہیں ہے کہ کوئی عوامی لیڈر اس ملک میں آئے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے قوتیں ڈھاکا ہوا، غلطیوں سے سبق نہ سیکھنا اور اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے ان سیاستدانوں کی ہی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہوا۔ اب بات کرتے ہیں سیاستدانوں سے تھوڑا ہٹ کے، تو آپ یہ دیکھیں ملک میں جتنے بھی ادارے ہیں ان میں کہیں بھی بیلنس نظر نہیں آتا۔
कहीं पर एक अदारे को लें तो उसमें एहसास बरतरी है, दूसरे अदारे को लें तो उसमें एहसास कमतरी है। अदारों में एहसास बरतरी और एहसास कमतरी सिर्फ और सिर्फ इन अदारों की ताकत के लिहाज से कायम हुई है। माजी से लेकर अब तक आप देख लें, ये रियासती अदारों में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के दरमियान रंजिश रही है। कहीं पर एक रियासती अदारे ने दूसरे के हुक्म को कबूल किया है, कहीं पर ये एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं। अदलिया को देखें तो इनको यही शिकायत है कि इंतज़ामिया इनकी बात को नहीं मानती। इंतज़ामिया में रियासती अदारों को देखें तो वो अदलिया के हुक्म की बजाय उस अदारे का हुक्म मानने पर मजबूर है जिनसे उसको खतरा है। मीडिया को देखें तो जहाँ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे या जहाँ से उनको अपनी जानों के खतरे महसूस होते हैं वो उन्हीं के गुण गाते हैं। मीडिया अपने आप को आज़ाद तो कहता है, मगर मीडिया की आवाज़ में हमें सच बहुत कम दिखाई देता है। लफाफा सहाफ़ियों की टर्म में अगर हम सहाफ़त को लेकर चलें तो इसमें बहुत कम सहाफ़ी ऐसे होंगे जो सही लफ्ज़ों में सहाफ़त कर रहे हैं, अलबत्ता बाकी तो अपनी चिहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लफ्ज़ों के इंतखाब में, और ये इंतखाब किन के हक़ में वो होना चाहिए और सहाफ़त में कौन से जुमले लिखने चाहिए, ये सारी हदायत इन्हें किसी न किसी जगह से तो आती है। जो लोग इनको कबूल करते हैं ज़िंदगियाँ इनके लिए आसान है, और जो कबूल नहीं करते वो वैसे ही लापता हो जाते हैं। हमारा मकसद किसी पर नुक्ताचीनी करना नहीं है, ना ही हमारा मकसद किसी को ढके छुपे लफ्ज़ों में तनकीद करना है। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना है कि 76 साल के बाद हम बस शर्मिंदा हुए कि रियासत पाकिस्तान 76 साल के एक बहुत लंबे अरसे के बाद भी अपनी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक एक मजबूत निज़ाम नहीं बना सका, और ना ही अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई आइन। जिस आइन के हमारे मुल्क में पासदारी की जाती है, जिस आइन को हम लेके चल रहे हैं, उसमें सिरे से इस्लामी झलक ही नज़र नहीं आती। वो झलक जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, अपनी जायदाद जानो माल की हिफाजत किए बगैर हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। शुक्रिया।